بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع وہ بھی تعلیم کے بارے میں ہے۔ پچھلی ویڈیو بھی جو بنائی تھی وہ بھی تعلیم کے ہی حوالے سے بنائی تھی، اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ ان کو جس بھی ادارے میں لگاتے ہیں تو ہم اس کے بعد پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان سے اور نہ بچوں سے، کہ پڑھائی کس انداز سے چل رہی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ادارے میں لگا دیتے ہیں اور 3-4 ہزار روپے فیس بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھ کے نہیں پوچھتے کہ بھائی اب تو اتنی فیس ہے تو پڑھائی ہو ہی رہی ہوگی، اور کبھی اتنے بالکل پستی والے یعنی فیس ہے ہی نہیں، لگا دیتے، بولو چلو یار بچہ چلتا رہے گا۔ تو دیکھیں ان دونوں صورتوں میں ظلم ہی ہو رہا ہے کہ آپ بڑے ادارے میں لگا کے نہیں پوچھیں یا چھوٹے میں، آپ ایک لمٹ رکھیں کہ اگر وہ قاعدہ ہے، قرآن حفظ ہے، تو ہر چیز کی ایک جگہ ہے۔ وہ قاعدہ 2 سال میں ختم کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں 15-16 سال تک جا کر تو وہ قرآن پاک ختم کرے گا، اور اس کے اندر بھی اس کو کس انداز سے پڑھے، کیونکہ ہمارے پاس بچے آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بارہا میں عرض کر چکا ہوں، پچھلی ویڈیو میں نے بالکل تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ آپ لازمی بچوں سے پوچھیں۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بھی تعلیمی ہے، لیکن اس میں آپ کو اب دوسری طرف سمجھانا ہے، گزارشات کرنی ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر میں قاری صاحبان رکھ لیتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں ہی قاری صاحبان کو گھر میں رکھنا وہ نقصان دہ ہے۔ سب سے پہلے میں لڑکے کی طرف آ جاؤں۔ دیکھیں قاری صاحبان جو ہیں وہ گھر میں آئیں گے نا، اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ اس انداز سے پڑھا ہی نہیں سکتے۔ اگر 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 4 بجے بچے نے بیٹھنا ہے، قاری صاحب 4 بجے آ کے بیٹھ گئے، اب وہ 4:15 بجے آئے، 4:20 پر آئے، 4:30 پہ آئے، قاری صاحب اتنی سختی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے چھٹی کر لی اور قاری صاحب کو پہلے نہیں بتایا تو اسی دن کیا ہوگا، قاری صاحب آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بچہ نہیں ہوگا، پھر قاری صاحب کو جانا ہوگا۔ یہاں کیا ہے، استاد کی تذلیل ہو رہی ہے کہ وہ گھر آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک یہ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اب قاری صاحب آئے، آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 دن چھٹی ہو گئی، چلو آپ نے ان کو بھیج دیا، دوسرے دن وہ آئے، اب آپ کوئی نہ کوئی عورت آ کے بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری صورتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھایا نہیں ہے، میں پہلے وہ تو پڑھایا نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں نے، بہت سارے دوستوں نے پڑھایا، وہ مجھے بتاتے ہیں آگے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی عورت آ جائے گی یا ان کی والدہ ہی آ جائیں گی، وہ بتائیں گی کہ بھائی کہ کل اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو کیا ہوا، پہلا دن وہ آئے، تھوڑے سے پردے میں رہیں اور وہ بتا کے چلے گئی۔ دوسرے دن یہ ہے کہ اگر قاری صاحب نے مار دیا بچے کی آوازیں، وہ آ جائیں گی، دیکھیں قاری صاحب اتنا نہیں مارے، یہ سارے معاملات ہیں، تھوڑی سی شفقت کریں۔ آہستہ آہستہ کرتے 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 ان کا پردہ ختم ہو جائے گا، وہ آ کے گفتگو کرنے لگ جائیں گے۔ ایک قاری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ ان کی یعنی بچے کی جو والدہ ہیں مجھ سے گھر کے سارے مسئلے ذکر کرتی ہیں۔ ان کی ایک بڑی بیٹی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی ذکر انہوں نے کر دیا کہ بھائی اس کا رشتہ نہیں مل رہا، آپ ماشاءاللہ دین کی طرف ہیں، راغب ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، تو اگر آپ کسی کو اچھا سمجھے، معاملات ہیں تو لازمی ہم سے ذکر کریں، لڑکی ہے، عمر ہو گئی ہے، اس کو بیانہ بھی ہے، سارے معاملات ان سے ذکر کر دیے انہوں نے۔ اسی طریقے سے گھر کے بہت سارے معاملات، 1-2 قاری صاحب ہیں، لازمی بات ہے ہر کسی کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی، وہ ان کے گھر کے جو معاملات دیکھیں وہ باہر آ کے دوسرے سے شیئر کریں کہ یار ان کے گھر میں اس لڑکے کی لڑکیاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، فلاں فلاں معاملات ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، تو کوشش کریں کہ آپ اس طریقے سے اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں۔ اور یہ تو اس والی ویڈیو سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ لڑکا اور لڑکی یعنی قاری صاحبان اور جو ان کے پاس پڑھنے والی تھی وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ لڑکی کہہ رہی ہے کہ قاری صاحب آتے تھے پڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 مجھے محبت ہو گئی، فلاں معاملات۔ پھر قاری صاحب نے خود بتایا کہ جب آخری پارہ تھا، جب اس نے مکمل کیا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے معاملات۔ پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ظلم سہا، ماریں کھائی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن پہنچایا تو آپ نہیں ہے نا اس جگہ تک۔ چلو یہ واقعہ کہ اندر تو یہاں نکاح ہو گیا، صحیح، یہاں نکاح ہو گیا، لیکن ہر واقعے میں نکاح نہیں ہوتا۔ زیادہ جو ادھر ظلم ہو جاتا ہے نا، وہ کس پر ہوتا ہے، قاری صاحب پر ہی ہوتا ہے۔ اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا، اور پھر پوری کی پوری جو یعنی علماء کی لسٹ ہے، قاری صاحبان ہیں، مولوی حضرات ہیں، سب کو طعن و تشنیع کی جائے گی کہ دیکھو کیسا ہے، داڑھی کٹوا دیں گے، بال اس کو کٹوا دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں طرف سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ آگے بڑھے تو آپ پہلے ہی گھر میں قاری صاحب کو نہ رکھیں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے۔
اب آئے آپ لڑکے کی طرف، لڑکے کے اندر بھی یہی صورتیں ہیں، یہی صورتوں سے مراد یہ نہیں کہ بالکل محبت والی ہے وہ، نہیں، بلکہ پڑھائی کے معاملے میں یہ کہ وہ بالکل اس انداز سے نہیں پڑھ پاتا جو کسی اکیڈمی یا تو مدارس میں جا کے پڑھے گا۔ کیونکہ قاری صاحب اس انداز سے سختی کر ہی نہیں سکتے، گھر میں اس انداز سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے، زیادہ بلند آواز نہیں کر سکتے، زیادہ غصہ نہیں کر سکتے، بچہ لیٹ آیا ہے تو اس کو زیادہ انداز سے، سخت انداز سے سمجھا نہیں سکتے، اور صرف محبت کے انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پڑھائی نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ آگے کہیں پڑھتا ہے، نہیں تو وہ سر پر چڑھ جائے گا۔ ایک قاری صاحب نے خود بتایا، ان کے بچے جب میرے پاس آئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی کہ بھائی میں ان کے گھر جاتا تھا پڑھانے کے لیے، پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس آ گئے۔ میں نے کہا جی حضرت بالکل میرے پاس آ گئے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ان سے اس انداز سے گفتگو کرنا، میں نے گھر میں ان کو تھوڑی ڈھیل دے دی تھی تو یہ سر پہ چڑھ گئے، میں موبائل چلاؤں تو موبائل میں دیکھنا شروع کر دیں، میں گفتگو کروں کسی سے تو وہ سنیں، اس کے بعد رپلائی دیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے ایسی گفتگو کی، اتنا سخت انداز سے گفتگو کی۔ تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ میرے پاس اس انداز نہیں ہے کہ بچہ ہم سے اس طریقے کی گفتگو کرے، تو آپ اس قاری صاحب کی گفتگو سے سمجھیں کہ گھر میں پڑھانے کے کتنے نقصانات ہیں۔ دوسری بات، وہ بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے، قرآن پاک انہوں نے ایک وقت تک اس کو پڑھایا لیکن اس کو قرآن پاک نہیں آیا، اتنے غلط انداز سے وہ پڑھ رہا ہے، زبر زیر اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے، اس کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے، کھڑی حرکات ہے تو اس کو کتنا کھینچیں گے، مد ہے تو اس کو کتنا کھینچیں گے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ قاری صاحب سے میں نے، دوست تھے میرے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا اور آپ کے پاس تقریباً ان کو سال ہونے والا ہے۔ انہوں نے بولا میں ان کو سمجھاتا تھا لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو میں اس میں بھی عرض کروں گا، خلاصہ یہ دے دیتا ہوں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، قاری صاحبان کو گھر میں نہ رکھیں۔ الحمدللہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں بلایا جا رہا تو میں اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، نہیں، میں صرف اور صرف ایک نقش دیکھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ ابھی بھی علاقے میں تقریباً 8-9 جگہ سے مجھے بلایا گیا ہے، یہاں تک کہ میں اکیڈمی میں 1 گھنٹے کی کلاس لوں اور مجھے جو بلایا جا رہا ہے گھر پہ پڑھانے کے لیے، اس کے مقابلے میں بہت فرق ہے، پیسوں کے مقابلے میں اگر کہوں، وہ مجھے 1 گھنٹے کے 10,000 روپے دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھائیں۔ لیکن میں نے ان کو یہی ساری چیزیں سمجھائیں کہ یہ مسئلہ ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اور دوسری چیزیں بھی میں نے ان کو یہ سمجھائی کہ آپ دوسرے قاری صاحب بھی نہیں رکھیں، یہ نہیں کہ میری اکیڈمی میں ہی پڑھائیں، علاقے میں اچھے ادارے بھی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں ہے، آپ وہاں پڑھائیں۔ تو یہی خلاصہ کلام ہے کہ گھر میں قاری صاحبان نہ رکھیں، نہ لڑکی کے لیے نہ لڑکے کے لیے۔ آگے جا کے آپ کو مسائل ہی ہوں گے، بہت زیادہ مسائل ہی ہوتے ہیں۔ 100% میں سے کوئی 10% میں کہتا ہوں صحیح پڑھ کے چلے جائیں تو یہ 90% جو ہے ان بچوں پر ظلم ہی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں تو یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جو میں نے گفتگو کی ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔